الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے چھوٹی صورت ایک سورۃ القارعہ بھی ہے۔ اس کا ایک رکوع ہے اور 11 اس صورت کی آیتیں ہیں، اور یہ صورت مکی صورت کہلاتی ہے۔ قاریہ کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹا دینے والی۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے اور نام بھی ارشاد فرمائے۔ ایک نام نبأ عظیم ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یعنی بڑی خبر کا معنی ہے۔ ایک قرآن مجید میں قیامت کا نام ہے غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ وہ ڈھانپ لینے والی، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، الطامہ، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چھا جانے والی۔ ایک اور جگہ ہے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، حاقہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہاں القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب میں اس کا آسان سا ترجمہ عرض کروں۔ فرمایا القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور فرمایا پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی ہوئی روئی، یعنی دھن کی ہوئی روئی کے ریزے ریزے ہوا میں بکھر جاتے ہیں جیسے، تو یہ سارے پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر اس دن جس کی ترازو بھاری ہو گئی تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی ترازو ہلکی ہو گئی تو اس کے لیے گہرا گھڑا ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا معلوم وہ گھڑا کیا ہے؟ نار حامیہ، فرمایا وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ تو اس صورت کا مختصر سا آسان سا ترجمہ عرض کیا۔ قرآن مجید کے آخری پارے، بالخصوص 29واں اور 30واں پارہ، اس میں تقریباً قیامت اور آخرت کا بیان کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ اصل میں انسان کو فکر آخرت، یعنی آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ انسان اس دن کا تصور ذہن میں رکھے اور اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سنوارے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اس جہان میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ جہان ہمیشہ نہیں، یہ زندگی ہمیشہ نہیں، یہ جیسے جہان ختم ہوگا میری زندگی اس سے پہلے ختم ہوگی۔ تو آخرت کی زندگی کو مقصود بنائے۔ اور ان آخری صورتوں میں قیامت کا تو زیادہ تذکرہ ہے، مثلا اسی کے ساتھ صورت زلزال، عادیات سے پہلے جو ہے اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ والعادیات میں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، آخرت کا ذکر ہے۔ القارعہ، اس میں بھی آخرت کا ذکر ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہاں قبروں کا تذکرہ ہے۔
تو انسان کو آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو بے شک اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راحت آرام کے بے شمار وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، تو اس کو مقصود نہ بنائے، آخرت کی فکر کرے، قبر میں جانے کی فکر کرے، اور اس بات کی فکر ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں میری پیشی ہوگی، میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے، جنت کا جہنم کا کیا فیصلہ ہے۔ دنیا میں انسان آخرت کی زندگی کو ذہن میں رکھ کے جب زندگی گزارتا ہے تو اس کو مقصود نہیں بناتا، یعنی دنیا کی زندگی کو مقصود نہیں بناتا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو جیسے انسان کھاتا ہے جانور بھی تو کھاتے ہیں، انسان پیتا ہے تو جانور بھی تو پیتے ہیں، انسان سوتا ہے تو جانور بھی تو سوتے ہیں، انسان بیدار ہوتا ہے تو جانور بھی تو بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کھانا پینا سونا جاگنا، اب یہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر انسان اسی طریقے سے کھائے پیے سوئے جاگے اور کوئی مقصد نہ ہو تو پھر اگر دیکھا جائے تو انسان اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ جانور بھی یہی چیزیں کر رہا ہے، لیکن انسان کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ اس نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد قیامت کا دن جب اٹھائے جائیں گے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے، اللہ کی دربار میں حاضری ہے، حساب کتاب جزا سزا جنت جہنم کا فیصلہ ہے، اس لیے یہاں پہ ہر چیز سوچ کر وہ کرے، آخرت کو مد نظر رکھے، آخرت کی فکر یاد دلوائی گئی۔ آج کی دنیا میں لوگوں نے اس پر مختلف اپنے طور پہ بندے باتیں کرتے ہیں، مثلا جی دنیا میں جرائم بہت ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی اس وجہ سے کہ جہالت عام ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے جی غربت عام ہے اس وجہ سے جرائم زیادہ ہیں۔ اگر ہم حقیقت پہ غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے جرائم زیادہ ہیں۔ اگر دنیا میں ایسے انسان بھی بستے ہیں، ایسے ملک بھی ہیں غریب ہیں لیکن سکون ہے، جرائم نہیں ہے وہاں پر، تو ایک انسان جب آخرت کی زندگی کو ہر وقت تصور میں رکھے گا، فکر آخرت اس کے ذہن میں ہوگی کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کی دربار میں میری پیشی ہوگی، تو وہ دنیا میں کوئی جرم کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچے گا میں نے اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو جب اس کو فکر آخرت ہوگی تو وہ انسان جرائم میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو فکر آخرت کے آنے سے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے کہ جرائم ختم ہوں گے۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے جو شروع میں قیامت کا ذکر ہے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یعنی انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے فکر آخرت رکھے، انسان آخرت کو ذہن میں رکھے کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہوگی، کھڑکھڑا دینے والی، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ تو جرائم کے ختم ہونے کی اصل وجہ وہ انسان کے لیے فکر آخرت ہے، فکر آخرت سے دنیا میں جرائم بھی ختم ہو جائیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے ان میں فکر آخرت ایسی تھی کہ دنیا کی زندگی وہ کہتے جس طرح گزر جائے، لیکن جو آگے عبدالآباد ہمیشہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، وہ ہماری اچھی ہو جائے، وہ ہماری پسند کی زندگی بن جائے، اس کی فکر لگی ہوئی تھی۔ تو آگے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پہلے قیامت کا ذکر، القارعۃ ما القارعۃ، آخرت یاد دلائی۔ آگے فرمایا وما ادراک ما القارعۃ کے بعد یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس میں تمام انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اچھا موسم بن جاتا ہے، بادل آ گئے، اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے، بارش ہو جانے کے بعد اچانک نہ پھر
ہم رات کے وقت دیکھتے ہیں کہ پروانے نمودار ہو جاتے ہیں، پھر ان پروانوں میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، یعنی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی اوپر کوئی نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا یہ منظر بیان فرمایا، قیامت کے دن جس وقت قیامت قائم ہوگی، انسان اپنی حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر کسی کا رخ کس طرف، کسی کا رخ کس طرف، یعنی ان میں کوئی باہمی آپس میں کوئی ترتیب نہیں ہوگی، بلکہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں اس طرح انسانوں کی حالت ہوگی کہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ جو ہمیں بہت سخت نظر آتے ہیں، دنیا میں پہاڑوں کی یعنی کہ سخت اتنے ہیں کہ انسان کسی کی سختی کی مثال دینا تو پہاڑوں کے ساتھ دیتا ہے کہ جی فلاں آدمی تو وہ تو جی بڑا مضبوط آدمی ہے، پہاڑ کی طرح مضبوط آدمی ہے۔ ایک لفظ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی جبل استقامت ہے، جی پہاڑ کی طرح استقامت رکھتا ہے۔ تو پہاڑوں کی سختی یعنی مضبوطی مشہور ہے۔ فرمایا جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کی حالت قیامت کے دن ایسی ہوگی، یہ جو دنیا میں سخت ہیں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھن کی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ روئی ویسے بھی نرم ہوتی ہے، تو یہ جو ہیں پہاڑ، یہ سارے پہاڑ اللہ کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں اس طرح بکھیر دیے جائیں گے جس طرح دھن کی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے ان پہاڑوں کے متعلق، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ آج تو ان پہاڑوں کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ پہاڑ اس طرح ہوا میں تیر رہے ہوں گے جیسے بادل کے ٹکڑے فضا میں تیرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یعنی لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے یہ پہاڑ اگرچہ اس وقت تمہیں بہت سخت نظر آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پیس کے رکھ دیں گے، ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ بالآخر یہ پہاڑ گرد و غبار کی طرح اڑ کر اور دھن کی ہوئی روئی کی طرح بکھر جائیں گے اور پوری زمین ایک چٹیل میدان کی شکل ہو جائے گی۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا بیان فرمایا۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ فرمایا جس کی ترازویں بھاری ہو جائیں گی وہ من پسند زندگی گزارے گا، ایسی زندگی گزارے گا جس میں وہ جو چاہے گا اس کو ملے گا، جس کی خواہش کرے گا وہ چیز ملے گی، اور یہ جنت اس کے لیے مقام ہوگا۔ پھر جنت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہیں گے ملے گا، اور وہاں تو ایسی نعمتیں ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی نعمتیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، اور وہاں کا رہنا ہمیشہ کا رہنا ہوگا۔ دنیا میں کسی کو اگر سب کچھ دے دیا جائے، دنیاوی حساب سے اگر دیکھیں ہر آدمی چاہتا ہے شہرت ہو، کار کوٹھی ہو، بینک بیلنس ہو، مجھے کوئی ٹینشن، مجھے یہ دنیا کی ساری فیسلٹیز جتنی آسانیاں ہیں وہ مجھے مل جائیں، سب کچھ دے دیا جائے اور انسان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ تمہارے لیے ہے لیکن 1 سال کے لیے ہے، 1 سال کے بعد لے لیں گے، ختم، تو انسان کو یہ ٹینشن ضرور ہوگی، اگرچہ ان سے فائدہ اٹھا لے گا لیکن یہ ذہن میں ہوگا ہمیشہ نہیں ہے، سال کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ جنت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس میں جو چاہے گا انسان کو ملے گا،
اور وہ اس میں بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، کبھی وہاں ختم نہیں ہوگی، اس کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہو، جیسے وہ چاہتا ہو ویسے ہو جائے۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان ایسا نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی ترازو بھاری ہو جائے گی، یعنی نیک اعمال اس کے زیادہ ہوں گے، اچھے اعمال، تو ترازو میں جب تلے جائیں گے تو یہ زیادہ ہوں گے، وزن زیادہ ہو جائے گا۔ جب وزن وہ بھاری پڑ جائیں گے تو اس کے لیے آگے جنت ہے۔ پھر قیامت کے دن دو طرح کے ترازو ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ مومن اور کافر کے لیے، اس کے علاوہ پھر مومنین میں ہوگا کہ ان کے جب اعمال تولے جائیں گے تو ان کے لیے علیحدہ پھر ہر ایک کی نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ لیکن جو کفار کے اعمال ہیں، بظاہر ہیں دنیا میں جو اچھے عمل کرتے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا، نیک آدمی مسلمان اگر کسی کے ساتھ تعاون کرے اس کو نیکی ملتی ہے، لیکن کافروں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، بعض دفعہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو مومن آخرت میں جس کے لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کے لیے جنت ہوگی۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، کوئی وہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، قرآن مجید میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی ترازو بھاری ہو گئی، یعنی جس کے عمل میں وزن ہوگا تو اس کی ترازو بھاری ہوگی، نیکیوں والا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا۔ عمل وزنی کیسے ہوتا ہے؟ عمل کے وزنی ہونے کے لیے، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، عمل کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے، جب اللہ کے ہاں ایک عمل قبول ہوگا وہی وزنی ہوگا۔ اللہ کے ہاں عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں، 3 شرطیں ہیں، وہ پائی جائیں گی تو اللہ کے ہاں عمل بندے کا قبول ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط نہیں ہے، کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے، کوئی ایک شرط نہیں ہے، تب بھی اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ایمان شرط ہے۔ بندہ جو نیک عمل کرنے والا ہے وہ مومن ہو، مسلمان ہو، اس کے اندر ایمان ہو، دل میں ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا اچھا عمل بظاہر اچھا ہے لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں کفار بھی اچھے عمل کر لیتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی ایسا کام کرا دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، مومن کرے تو ثواب ملتا ہے، کافر کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، کے بندہ مومن ہو، مسلمان ہو۔ دوسری شرط جس سے اللہ کے ہاں بندے کا عمل قبول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو، یعنی سنت نبوی کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اگرچہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہوگا لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دی جس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب وہ بدعت انسان کو تو بظاہر نظر آ رہا ہے بڑا اچھا عمل ہے، لیکن چونکہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز میں 2 فرض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 فرض پڑھے۔ ایک آدمی 2 کی جگہ اگر 3 رکعتیں پڑھ لے، اور وہ اگر دیکھا جائے تو 3 رکعتیں بظاہر کیا کیا کہ اس میں جناب تیسری رکعت میں رکوع بھی زیادہ ہو گیا، 2 سجدے بھی زیادہ ہو گئے،
سورہ فاتحہ پڑھ لی، 7 سورت پڑھ لی، اتحیات پڑھ لی، درود پاک پڑھ لی، یا رب اجعلنی، دعائیں مانگ لی آخر میں، تو اب بظاہر تو یہ نیک عمل ہے جو اس نے اس نماز میں زیادہ کر لی ہے، لیکن ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جس نے 3 رکعتیں پڑھی تو اللہ کے ہاں یہ اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے فرض 2 پڑھے، 2 رکعتیں پڑھی، 2 پڑھے، یعنی آپ کے مبارک طریقے کے مطابق جب اس پہ عمل کرے گا تب اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو اس لیے دوسری شرط یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں عمل کے قبول ہونے کے لیے ان عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط عمل کے قبول ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ جس عمل کو انسان کر رہا ہے اس عمل کے کرنے میں اخلاص ہو، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے ریا نمود اس میں بالکل نہ ہو، تب یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں شرطیں اگر ان میں سے کسی ایک عمل میں ایک شرط بھی نہ پائی گئی تب بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ بندہ مومن بھی ہے، عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کر رہا ہے، لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بندہ مومن مسلمان ہے، اخلاص سے عمل کر رہا ہے، لیکن وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے کے مطابق ہے، اخلاص بھی ہے، بندہ خالصتاً عمل کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن عمل کرنے والا مسلمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی ترازو وزنی ہو جائے گی۔ ترازو وزنی کیسے ہوگی؟ جب عمل وزنی ہوگا۔ اور عمل کیسے وزنی ہوتا ہے؟ عمل وزنی ہوتا ہے جب اللہ کے ہاں عمل قبول ہو، اور اللہ کے ہاں عمل تب قبول ہوتا ہے جس عمل میں یہ تینوں شرطیں پائی جائیں کہ بندہ مومن بھی ہو، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو، اور عمل کرنے میں اللہ کی رضا مقصود ہو، تب اللہ کے ہاں عمل قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو وہ بہت بڑا ثواب اس کا ہوتا ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ان کی ترازو بھاری ہوں گی جن کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور وہ وزنی عمل ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی ترازو ہلکی ہو گئی اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک گھڑا ہوگا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھڑا کیا ہے؟ فرمایا وہ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ قیامت کے دن ایک تو دنیا کی آگ ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت والے دن جو جہنم کی جو آگ ہوگی وہ اس دنیا کی آگ سے کئی درجے زیادہ ہوگی، یعنی اس کی حرارت اس سے کئی درجے زیادہ ہوگی۔ انسان اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے دنیا والی جو آگ ہے، ہم آگ جلا کر اس میں چند سیکنڈ اس میں ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ گرمیوں میں تو بندہ قریب نہیں جاتا، سردیوں کے موسم میں بعض دفعہ چاہتا ہے کہ مجھے ذرا حرارت ملے، ہیٹ ملے تاکہ میں ٹھنڈ سے بچ جاؤں، لیکن آگ کے اندر کوئی آدمی ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی آگ انسان سے برداشت نہیں ہوتی، جو آخرت کی آگ ہے انسان اپنے رب کو ناراض کر کے، یعنی راضی نہ کر کے اپنے لیے اس کو خرید رہا ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ راضی کیسے نہیں ہوتی؟ جب بندہ اللہ کی رضا والے اعمال نہیں کرتا۔
واما من خفت موازین، جس کے عمل ہلکے پڑ گئے، ترازو ہلکی ہو گئی، یعنی نیکیوں والا پلڑا جس کا ہلکا ہو گیا تو اس کے لیے تو پھر آگے آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ کسی سے فرما دیں کہ مومن ہے، ویسے اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں، جنت عطا فرما دیں، اللہ کی ذات اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، مہربان ذات ہے۔ لیکن اگر مومن مسلمان اپنے اعمال کے ہلکا ہونے کی وجہ سے، جو نیک اعمال تھے، جہنم میں گیا بھی صحیح، تو بہرحال اپنے اعمال کی، اپنے برے عملوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں آ جائے گا۔ یہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ صرف اور صرف وہ کافر کے لیے ہے، وہ مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال اس پوری صورت میں اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ انسانوں، تم بے شک اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، یہاں صبح و شام ہو رہی ہے، سب کچھ وقت گزر رہا ہے، لیکن اس وقت کو اپنی غفلت میں نہ گزارو، اور یہ احساس نہ رکھنا کہ بس مرنا ہی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لیں۔ یہ انسان کے دل میں یہ خیال نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کب ختم ہو جائے، بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے آدمی دنیا سے چلا جائے، اس بات کو مت بھولو، موت آنے والی ہے اور قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اعمال کا وزن ہوگا، اور اس کے بعد پھر آگے اس انسان کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ جنت یا جہنم، یہ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ بھی انسان کا ہونا ہے۔ تو انسان کو فکر آخرت ذہن میں رکھنی چاہیے، اس حساب سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ جب فکر آخرت ذہن میں رکھے گا، اللہ نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ ان باتوں پہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔